اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال مولانا علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء من زار علی بعد داری ومزاری آتیتہ یوم القیامت فی ثلاثت مواطن حتی اخلصہ من احوالہا اذا تطایرت القطب یمینا وشمالا وعند الصراط وعند المیزان۔ عزیزان محترم، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثناء کی زیارت کی فضیلت اور زائرین کی رہنمائی کے حوالے سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو آغاز ہوئی، اور آج اس سلسلے کا دوسرا درس ہے، اور ماہ رجب المرجب کے بابرکت ایام ہیں، اور ان بابرکت ایام میں زائرین حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثناء کی زیارت کے ساتھ ساتھ یہاں کی معنویت سے استفادہ کریں، بلند مقامات تک پہنچیں، اور جو مشکلات زائرین کو اس سفر کے دوران پیش آتی ہیں ان مشکلات سے یہ زائرین کیسے نجات حاصل کریں۔ کچھ رہنما نکات آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بیان کرنے سے پہلے امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثناء کے نورانی فرمان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثناء اپنے زائرین کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اپنی زیارت کے اجر و پاداش کے بارے میں، ثواب کے بارے میں، جزا کے بارے میں آگاہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ من زارنی علی بعد داری و مزاری، جو کوئی بھی شخص ہو، قید نہیں لگائی کہ وہ کون ہو، من جو بھی ہو، من زارنی جو آ کر میری زیارت کرے، علی بعد داری یعنی ایک دور دراز علاقے سے آئے جہاں اس کا گھر میرے گھر سے بہت دور ہے، بعد داری و مزاری، اور میرے مزار کے دور سے وہ آ رہا ہے اور آ کر میری زیارت کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو کہ جو دور دراز کے علاقے سے اٹھ کے سفر کی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کرتے ہوئے آ رہا ہے اور میری زیارت کرنا چاہتا ہے، تو یقینی بات ہے جو شخص میری زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ ایک مناسبت رکھتا ہے، میرے ساتھ ایک عقیدت رکھتا ہے، میرے ساتھ ایک محبت رکھتا ہے، تو جب میری زیارت کے لیے آئے گا تو وہ مجھ سے اس محبت، عقیدت اور مناسبت کی بنیاد پر میرے ساتھ ایک ہم آہنگی رکھے گا، عمل میں، قول میں، کردار میں، اور میرے کردار کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا من زارنی، ہر کوئی تو میری زیارت پہ نہیں آئے گا نا۔ امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثناء 8ویں امام ہیں، وہ افراد کہ جو 3 اماموں کی امامت کے بعد منحرف ہو گئے، وہ افراد کہ جو بعد والے ائمہ معصومین علیہم السلام یعنی امام زین العابدین کی امامت تک نہیں پہنچے، امام باقر تک نہیں پہنچے، امام صادق تک نہیں پہنچے، امام قاسم تک نہیں پہنچے، اور اب امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثناء کے لیے صرف خالص شیعہ مومن بچ گئے ہیں، تو یقینی بات ہے ایسے افراد جو دور دراز سے امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثناء کی زیارت کے لیے آئیں گے تو انہیں امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثناء فرما رہے ہیں
کہ من زارنی علی بعد داری و مزاری، جو دور دراز سے اٹھ کے آئے ہیں سفر کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اور میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، تو آتیتہ یوم القیامت فی ثلاثۃ مواطن، میں اس کے پاس قیامت کے دن 3 مقامات پر آؤں گا، حتیٰ اخلصہ من احوالہا، اور ان 3 مقامات پر آ کر میں اسے ان مقامات کی ہولناکیوں سے نجات دلاؤں گا۔ یعنی جب یہ زائر ان 3 مقامات پر پریشان ہوگا اور وہاں ایک ہولناک کیفیت میں مبتلا ہوگا، ایک وحشتناک کیفیت میں مبتلا ہوگا، وہاں کسی کو اپنا پرسان حال نہیں سمجھے گا، تو میں آؤں گا وہاں آ کر اس مقام کی ہولناکی سے اس زائر کو نجات دلاؤں گا، چونکہ اس نے اس دنیا میں بعد دار اور بعد مزار سے آ کر میری زیارت کیا، یعنی دور دراز سے اٹھ کے آیا تھا، اور میری محبت میں، میرے عشق میں اس نے اتنی تکالیف برداشت کی تھی، تو اب میری باری ہے کہ میں آؤں اور آ کر اسے ان ہولناکیوں سے نجات دلاؤں۔ وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، جب نامہ اعمال کی تقسیم کا وقت آئے گا اور وہ افراد جو ابرار ہیں انہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ افراد جو ابرار نہیں ہیں انہیں بائیں ہاتھ میں ان کے اعمال کا جو فہرست ہے وہ انہیں تھما دی جائے گی، تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب وہ زائر مشکل میں ہوگا اور اس عالم کی ہولناکی میں مبتلا ہوگا، وحشت میں مبتلا ہوگا کہ اسے دائیں میں دیا جائے گا یا بائیں میں دیا جائے گا۔ تو اس مقام پر آؤں گا اور آ کر اسے اس مقام کی ہولناکی سے، وحشتناکی سے اور پریشانی سے، اضطراب سے نجات دلاؤں گا۔ یہ پہلا مقام۔ اور دوسرا مقام وعند الصراط، جب اسے اس پل صراط سے عبور کرنا ہوگا تو اس پل صراط پر بھی میں آؤں گا اور آ کر اس زائر کو بشارت دوں گا کہ آسانی سے اس پل سے گزر جاؤ تو میرے زائر ہو۔ اور تیسرا مقام جہاں امام رضا اسے بشارت دے رہے ہیں وہ ہے عند المیزان، کہ جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا اور یہ سنجش کی جائے گی اس ترازو پر کہ یہ خداوند متعال کی بیان کردہ تعلیمات جو حضرات محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، ان تعلیمات پر اس نے کس قدر عمل کیا ہے، اب اس ترازو پہ اس کے اعمال کو سنجش کی جائے، تولا جائے، پرکھا جائے کہ یہ اس میزان پر پورا اترتا ہے۔ آیا یہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کہ جو اعمال کے لیے ایک بہترین میزان ہے، کیا اس میزان کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے؟ تو وہاں آ کر امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا گواہی دیں گے کہ یہ اس میزان کے مطابق ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کے لیے آیا تھا، یعنی خالص سچا شیعہ اور مؤمن ہے، لہٰذا اس کے اعمال ولایت کے مدار پر پورے اترتے ہیں، لہٰذا اسے جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنے زائرین کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اے زائرین، آؤ، آ کر میری زیارت کرو اور میں تمہیں ان 3 مقامات کی ہولناکیوں سے نجات دلاؤں گا اور تمہیں جنت میں داخل ہونے کی بشارت دوں گا۔ متعدد منابع روائی میں آپ اس روایت کو تلاش کر سکتے ہیں، من جملہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 433 پر امام رضا کا یہ نورانی فرمان جو نہایت مشہور ہے موجود ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور وہ ہے زائرین کے لیے
رہنما نکات کو بیان کرنا۔ ایک اہم مسئلہ کہ جس کی طرف زائرین کی توجہ کو مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ زائرین خود کو چوری سے بچائیں، رہزنی سے اور ڈاکہ زنی سے اور فراڈ سے، دھوکہ دہی سے زائرین خود کی حفاظت کریں۔ کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ ایک مورد جس کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں اور جسے ہم نے اپنی اس مدت میں 7-8 سال جو ہم زائرین کو نزدیک سے دیکھ رہے ہیں، جس چیز کی طرف ہم متوجہ ہوئے ہیں، وہ یہ مورد ہے کہ زائرین اپنا شناختی کارڈ، اپنا پاسپورٹ یا اپنی کرنسی ناشناس افراد کو دکھا دیتے ہیں، جس وجہ سے انہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص ہو اور وہ آپ سے آپ کی ہویتی مدارک یعنی آپ کے شناختی مدارک یعنی آپ کا پاسپورٹ، آپ کا شناختی کارڈ آپ سے مانگے یا آپ سے آپ کی کرنسی دیکھنے کا مطالبہ کرے اور کہے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں مجھے دکھاؤ، تو آپ اسے قطعی طور پر اپنے جو یہ حساس چیزیں ہیں یہ اسے کبھی نہ دکھائیں۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو پولیس یونیفارم میں ملبس ہوں اور آئیں اور آپ سے آپ کا شناختی کارڈ مانگے، آپ سے آپ کا پاسپورٹ مانگے، آپ سے آپ کا ویزا مانگے یا آپ سے کہیں آپ کے پاس کتنی کرنسی ہے ہمیں دکھائیں، تو جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو کہ یہ واقعاً پولیس والا ہے آپ اسے اپنی یہ چیزیں نہ دکھائیں۔ چونکہ ایسے موارد ہم نے دیکھے ہیں کہ بعض افراد جو پولیس نہیں ہوتے، 2 نمبر ہوتے ہیں، فراڈی افراد ہوتے ہیں، وہ پولیس کا یونیفارم پہن کر آ جاتے ہیں اور زائرین کو اس انداز میں دھوکہ دیتے ہیں، ان کے یہ حساس مدارک جو ہیں یہ پاسپورٹ یا کرنسی وغیرہ ان سے چھین لیتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس چیز کی خیال رکھیں زائرین محترم کہ آپ اپنا شناختی کارڈ، اپنا پاسپورٹ، اپنا ویزا، اپنی کرنسی کسی بھی ایسے شخص کو جس پر آپ کو اطمینان نہیں ہے اس کو شو نہ کرائیں، اس کو مت دکھائیں کہ آپ کے پاس کتنی کرنسی ہے۔ اور ایک چیز جسے ہم نے اکثر مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ زائرین جب مارکیٹ میں کسی چیز کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ زائرین چونکہ ایران کی کرنسی سے یا عراق کی کرنسی سے واقف نہیں ہوتے اور ایسے میں انہیں بازار میں اپنی ضروریات زندگی خریدنے کے لیے جانا ہوتا ہے اور وہ دکاندار انہیں جب کوئی رقم بتاتا ہے تو انہیں اس رقم کا علم نہیں ہوتا کہ یہ کتنے پیسے ہم سے مانگ رہا ہے، تو ایسے میں زائرین کی بساط میں یا اس کی جیب میں جتنی بھی کرنسی ہوتی ہے وہ سامنے نکال کر اس دکاندار کو دکھا دیتے ہیں اور اسے کہہ دیتے ہیں کہ ان میں سے بتاؤ کون سا نوٹ تمہیں چاہیے، اور وہ پھر اپنی مرضی کا نوٹ انتخاب کر لیتا ہے وہاں سے اور اس کرنسی کو اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ عزیزان محترم نہایت ہی خطرناک کام ہے۔ اگر آپ کو کرنسی کا علم نہیں ہے تو کبھی خریداری کے لیے نہ جائیں، ان افراد کو لے کر جائیں کہ جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، جنہیں زبان آتی ہے، جو آپ کی گائیڈ کر رہے ہیں، آپ کے رہنما ہیں، ان افراد کے ساتھ جا کر خریداری کریں۔ مگر یہ کہ آپ کو اطمینان ہو کہ آپ کرنسی کو پہچانتے ہیں، چونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ چیز کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے اور جب زائر اظہار کرتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کرنسی کیا ہے اور کرنسی کا حساب کتاب کیا ہے، تو وہ دکاندار بھی جو ناعادل قسم کا شخص ہوتا ہے وہ سوء استفادہ کرتا ہے اور زیادہ رقم ان نوٹوں سے نکال لیتا ہے اور بعد میں جب زائر کو پتہ چلتا ہے تو وہ پھر صحت قضیے سے انکار کر دیتا ہے۔ لہٰذا خود کو ایسی چوری سے، ایسی ڈکیتی سے اور ایسی رہزنی سے بچائیں کہ جو ایسے موارد میں پیش آتی ہے۔ یعنی راستے میں آپ جا رہے ہیں زیارت کے لیے حرم کی طرف، راستے میں کسی نے آپ کو روک دیا اور کہا کہ بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، میں جو ہے وہ فلاں ادارے سے ہوں، میں آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں، تو قطعی طور پر جب کو آپ کو اطمینان نہیں ہے آپ خود کو اس کے سامنے ایسے پیش نہ کریں۔
دوسری چیز جو ایک زائرین کے لیے دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زائرین ایسے مقامات پر جو سنسان ہوں، یعنی شہر سے باہر ہیں یا شہر کے اندر ہیں، فرق نہیں کرتا ہے، یعنی وہاں لوگ موجود نہیں ہیں، وہاں عوامی اجتماع موجود نہیں ہے، لوگوں کی رفت و آمد موجود نہیں ہے، تو ایسے مقامات پر آپ جانے سے اجتناب کریں۔ مثلا ایک سنسان گلی ہے، وہاں سے کوئی نہیں گزرتا ہے اور آپ اس گلی سے گزر رہے ہیں، تو ممکن ہے وہاں کوئی ایسا شخص پہلے سے موجود ہو کہ جو نقب زنی کے لیے بیٹھا ہو، جو ایک برے قصد سے بیٹھا ہو اور آ کر آپ کو لوٹ لے یا آپ سے آپ کی قیمتی چیز چھین لے، لہٰذا اجتناب کریں۔ اور بطور خاص رات کے وقت، تاریکی کے وقت، وہ زائرین جو صبح کی نماز پڑھنے کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں کہ حرم مطہر جا کر صبح کی نماز پڑھیں، تو وہ ایسے راستے سے عبور کریں جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو، جہاں سنسان ہو، جہاں تاریکی ہو، جہاں کوئی پہلے سے موجود نہ ہو، وہاں جانے سے اجتناب کریں، یہ خطرناک ہے۔ اور پھر جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ زائرین بطور معمول ضرورت سے زائد رقم کو یا اپنے قیمتی دستاویزات کو اپنے ساتھ حمل کرتے ہیں، جو قطعی طور پر ایک مناسب اقدام نہیں ہے۔ اب زیارت کے لیے آئے ہیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں، حرم مطہر جا رہے ہیں، تو جو آپ کے پاسپورٹ ہیں، جو آپ کی قیمتی کرنسی ہے، اسے آپ یا اپنے ہوٹل میں چھوڑ کے جائیں اگر آپ کو ہوٹل پہ اعتماد ہے اور یقین ہے کہ وہاں سے چوری نہیں ہوگی، یا ہوٹل کے مالک کو یا جو وہاں ریسیپشن پہ موجود ہوتا ہے اسے جمع کرا کے جائیں اور باقاعدہ اس سے رسید لیں کہ آپ نے اسے کیا چیز جمع کرائی ہے، یا جو آپ کا ساتھی وہاں ہوٹل میں موجود ہے اسے جمع کرائیں اور ضرورت سے زائد چیز کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ معمولاً وہ بیگ جو شولڈر بیگ ہوتے ہیں یا کمر کے ساتھ باندھے جاتے ہیں، جن میں زائرین اپنا پاسپورٹ بھی رکھ لیتے ہیں، اپنا شناختی کارڈ بھی رکھ لیتے ہیں، اور جتنی کرنسی وہ اپنے ساتھ لائے ہوتے ہیں اس کی بیگ میں اور کیف میں ڈال کر وہ زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں کہ کم از کم ہمارے پاس ہے تو ہمیں اطمینان تو ہے۔ ایسے میں ایک موٹر سائیکل والا آتا ہے اور وہ ان سے وہ چیز چھین کے لے جاتا ہے، تو ایسے میں زائر کا پاسپورٹ بھی چلا جاتا ہے، قیمتی کرنسی بھی چلی جاتی ہے اور پھر وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زائرین کسی بھی قسم کی انہیں اگر مشکل پیش آئے، جو میں نے موارد آپ کو بیان کیے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کرتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی آپ کی قیمتی چیز چھین کے لے جاتا ہے، کوئی آپ کو دھمکی دیتا ہے، تو ان تمام موارد کے لیے آپ ایک نمبر نوٹ کر لیں، 110 110 پولیس کا نمبر ہے۔ آپ فوراً اس نمبر پر کال کریں اور فوراً پولیس کو بتائیں کہ وہ آئے اور آ کر آپ کی FIR درج کرے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا ہے۔ یہ وہ موارد ہیں کہ جنہیں زائرین کو اگر ان کی رعایت کریں تو یہ ان کے لیے مفید ہے، چونکہ وہ یہ موارد ایسے ہیں کہ جنہیں ہم نے دیکھا ہے اور زائرین ان موارد میں مشکلات میں مبتلا ہوئے ہیں، یعنی ان کا پاسپورٹ چھین کے لے گئے، ان کی کرنسی چھین کے لے گئے، یا معاملہ کرتے وقت جب انہوں نے اپنی تمام کرنسی شو کر دی تو اس نے زائد رقم اس سے وصول کر لی، یا ایسے افراد جو پولیس یونیفارم میں ملبوس تھے اور 2 نمبر افراد تھے، وہ آئے اور آ کر اس طرح سے زائرین سے جو ہے وہ ان کی جو کرنسی ہے یا ان کی جو پاسپورٹ وغیرہ ہے وہ ان سے چھین کر لے گئے۔ ایک پولیس کے یونیفارم میں شخص آئے اور وہ آ کے آپ سے کرنسی کا مطالبہ کرے، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کرنسی کے معاملات میں مداخلت کرنا اس کا وظیفہ ہی نہیں ہے، وہ آپ سے کیوں کرنسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تو یہ آپ کو خود اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ پولیس آپ کی جو ہے وہ شناختی علامت چیک کر سکتی ہے، آپ کا پاسپورٹ یا ویزا چیک کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی زیادہ تر صرف بارڈر پہ ہی چیک ہوتا ہے۔ شہروں کے اندر پولیس آ کر آپ سے آپ کا پاسپورٹ یا آپ کا شناختی کارڈ یا آپ کا ویزا چیک نہیں کرتی ہے، مگر یہ کہ کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہوں کہ جس سے پولیس آپ کے اوپر مشکوک ہو، تب وہ آ کے آپ سے یہ چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے، اور پھر بھی کرنسی کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔
لہٰذا اگر کوئی پولیس والا آئے اور آ کر آپ سے پوچھے کہ کتنے ڈالر ہیں، کتنے روپے ہیں اور کتنی کرنسی ہے آپ کے پاس، تو قطعی طور پر ایسے شخص کو نہ دکھائیں، اور اگر دکھانا بھی ہے تو پہلے اطمینان حاصل کریں کہ یہ شخص واقعاً پولیس والا ہے یا کوئی 2 نمبر شخص ہے۔ اور ایسے موارد میں زائرین کو یہ چاہیے کہ وہ باقاعدہ قافلہ سالانوں کی طرف سے جو ایک گائیڈنس اور رہنمائی جاری کی جاتی ہے ان کی طرف توجہ دیں۔ ہم ابھی ان موارد کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں جنہیں ہم نے ان مدتوں میں دیکھا ہے اور بعد میں زائرین مشکلات میں مبتلا ہوئے ہیں، اور پھر ان کا سفر جو سفر زیارتی تھا، سفر عقیدتی تھا، سفر عبادتی تھا، وہ سفر ان کا خراب ہو گیا اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر وہ اپنی عبادت سے اور اپنی راز و نیاز سے، دعاؤں سے رہ گئے، اور پھر پولیس کے چکروں میں اور اداروں کے چکروں میں اور اپنے مسائل میں جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ پیشگیرانہ اقدامات ہیں، یہ وہ اقدامات ہیں کہ جنہیں آپ رعایت کر کے اپنے سفر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مزید ایسے موارد ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، آپ انہیں زائرین تک پہنچائیں، خود بھی توجہ دیں جو زائر ہیں، اور جو زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ بھی ان نقاط کی طرف توجہ دیں، اور ایران میں آنے سے پہلے کرنسی کو سیکھ لیں کہ ایران کی کرنسی کیسے استعمال کی جاتی ہے، عراق کی کرنسی کیسے استعمال کی جاتی ہے، اور جب کرنسی جو دکاندار ہے وہ آپ سے کسی چیز کا رقم کا مطالبہ کرے گا تو کن کن الفاظ میں وہ رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وگرنہ صرف اور صرف گائیڈ کے ساتھ جائیں، رہنما کے ساتھ جائیں جو آپ کو رہنمائی کرے اور آپ کو رہنمائی کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ آیا ہے۔ ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو اسے ضرور سنیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔